احمدک اللہ اللہم یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ایک زبردست موضوع لیے حاضر خدمت ہوں، اور یہ حکم ہوا مجھے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب آفتاب عالم عطاری صاحب کی طرف سے اور معروف عاشق رسول جناب ملک مہربان صاحب دبئی سے، اور عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب عاقب قادری صاحب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانوں سے شدت سے محبت کرنے والی شخصیت علماء دوست جناب غلام حسن قادری صاحب کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ان کی ثنا خوانی کے نمونے پیش کروں، اور بے شک یہ کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے تو اس لیے میں اس جانب نہیں جانا چاہتا، میں سیدھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ثنا خوانوں کی جانب رہنا چاہتا ہوں، اور جس طرح مجھے حکم ہے کہ حضور کے درباری ثنا خواں سے اس کی ابتدا کی جائے، تو حضور کے درباری ثنا خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کے طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے حسان بن ثابت، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، اللہ عز و جل تیرے ساتھ روح القدس کی مدد فرمائے، اور روح القدس کے ذریعے اللہ تیری مدد فرمائے۔ فرمایا کہ احسان تو کتنے سونے سونے شعر پڑھتا ہے، تو میری تعریف کتنی زبردست کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا کہ کب سے تو اتنے سونے سونے شعر کہنے شروع ہو گیا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ آقا، میں شاعر تو اس وقت بھی تھا جب زمانہ جاہلیت میرے اوپر چل رہا تھا، جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا، شاعر تو میں اس وقت کا بھی ہوں، لیکن میرے شعروں میں وہ خوبصورتی نہیں تھی۔ جب سے آپ کا والضحیٰ والا مکھڑا دیکھا ہے، میرے شعروں میں خوبصورتی آ گئی ہے۔ اور نمونہ میں عرض کروں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ یا رسول اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ اتنے سونے ہیں کہ آپ جیسا سونا میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کس طرح کوئی سونا ہو سکتا ہے، میری آنکھ کس طرح دیکھتی سونا؟ یا رسول اللہ، آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، یعنی بات کوئی ختم کر دیا۔ اور دوسرا شعر، خلقت مبرعا من کل عیب، خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ
اب دیکھیے کتنا زبردست انداز ہے، یہ میں مفہوماً ترجمے کر رہا ہوں، کتنا زبردست انداز ہے کہ ہر سونا جو ہے، ہر سونا اس میں کوئی نہ کوئی عیب تو ہوتا ہے نا، کوئی شکل کا خوبصورت ہوگا، حسن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ خوبصورتی عطا کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، کسی کو اخلاق کی خوبصورتی ملی ہے، ہو سکتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت نہ ہو، کسی کو جرت ملی ہے، یہ خوبصورتی ملی ہے، ہو سکتا ہے اس کا حسب و نسب اچھا نہ ہو، کسی نہ کسی انداز سے کسی میں کوئی عیب تو رہ جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ تو وہ خوبصورت ہیں، خلقت مبرعا من کل عیب۔ اور اگر میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں ترجمہ کروں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کہ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ اتنے سونے ہیں کہ عیب ہی کوئی نہیں ہے، بے عیب رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے، آپ سے پوچھ کر بنایا۔ وہ کتنا زبردست انداز ہے۔ آج اگر کوئی یہ بات کہے نا تو پتہ نہیں کتنے فتوے لگ جائیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں یہ حضور کی ثنا کر کے سرکار سے چادر کا انعام لینے والے، یعنی سرکار نے اپنی چادر کا ممبر بنا دیا، کبھی اپنے ممبر پہ بٹھا دیا کہ پڑھ یہاں بیٹھ کر تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو وہ ہستی حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ان اشعار میں کوئی غلطی ہوتی یا کوئی شبہ ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تبدیل فرما دیتے، لیکن حضور نے تبدیل نہیں فرمایا۔ جس طرح کہ سرکار کے سامنے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اگر شعر پڑھا نا، ان الرسول لنور یستداع بہ مہند من سیوف الہند مسلول، تو سرکار نے روک دیا، سرکار نے فرمایا یہ پہلا حصہ تو ٹھیک ہے، ان الرسول لنور، اللہ تعالیٰ نے مجھے نور بنا کر بھیجا ہے، وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَدَاعُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِّن سِيُوفِ الْہِند نہیں، یہاں یہ پڑھ من سیوف اللہ مسلول۔ تو حضرت حسان بن ثابت کے اشعار میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شاباش دی کہ یہ بات سچ کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ساتھ تائید ہے، اور جہاں حضور کی تائید آ جائے، بلکہ سرکار اگر صرف خاموش رہ جائیں سن کر، تعریف نہ بھی کریں تو وہ بھی حدیث بنتی ہے۔ تو یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن کر فرما رہے ہیں، کب سے سنے شعر کہنا شروع کر دیے، اپنے ممبر پہ بٹھایا جا رہا ہے، تو وہ کیا عرض کرتے ہیں کہ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ اس طرح پتہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ رب نے آپ سے پوچھ کر بنایا ہے آپ کو۔ اب یہاں بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے مضمون کو کھلارنا نہیں چاہتا، میں جلدی سے صحابہ اکرام کے اشعار کے نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا اس بارگاہ میں جسے صداقت کا بادشاہ کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار نے پردہ فرمایا۔ اب صحابہ اکرام کی تو ہر صبح جب سرکار کی دید کرتے تھے عید ہوتی تھی، اور جب وہ عید ظاہراً نظر نہ آتی تو آپ کس طرح کہتے ہیں، یا عین فابکی ولا تسامی وحق البکاء علی السیدی، کہ اے آنکھ خوب رو، اے آنکھ خوب رو اور تھکنا، قسم ہے سرور عالم کی کہ رونے کا حق ہے تجھے، اس لیے کہ تجھے جب سرکار نظر نہیں آتے تو اے آنکھ تیرا رونا ہی تو کام ہے نا، تجھے رونا ہی تو ہے۔ ایک ایک شعر یقین کرے کہ محبت اور عشق سے بھرا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس کے اندر رہ کر میں گفتگو، اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے بادشاہ ہیں،
تو وہ سرکار کی بارگاہ میں علم تر ان اللہ اظہر دینہ علی کل دین قبل ذالک حائد، وہ سرکار کی تعریف، سرکار کے دین کی تعریف، اور جو دین حضور نے عطا کیا ہے، ایک ایک چیز کی حضور کی عطاؤں کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حمزہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عباس بن عبد المطلب، اور حضور کے یہ چچا ہیں، حضور کی بارگاہ میں ثناخوانی کر رہے ہیں، جنگ سے واپسی ہے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نعت نہ پڑھوں؟ آج تو جس بندے کو بس 4 لفظ آ جائیں تو وہ ثناخوانوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ حضور کے نعت خوانوں پہ اعتراضات، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا بہانے بنا کر، جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن مطلقاً کسی کو نعت خواں کہہ کر ذرا سوچے تو صحیح کہ سرکار اپنے نعت خوانوں کی تعریف کس طرح کرتے ہیں، اپنے نعت خوانوں کو پسند کس طرح کرتے ہیں۔ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رستے میں پڑاؤ ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی نعت نہ پڑھوں، آپ کی نعت نہ پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا اور چچا، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ یعنی نعت خوان کو جو دعا ملتی ہے، میری ثنا کرنے والے رب تیری زبان کو مبارک کرے، تیری زبان کو سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، یعنی تیری آواز نکلتی رہے اور تو میری نعتیں پڑھتا رہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ کیا کیا کہنا چاہتا ہے، اور وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انت ولما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق، بنورک الافق۔ اب یہاں پھر میں عرض کروں گا کہ حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی میلاد ہی احسن من کا لم ترکت عینی واجب المن کا لم تالد النساء، تالد بھی تو وہی مادہ ہے، میلاد کا ہی ہے۔ اور یہ بھی میلاد کا نام لے کر حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انت ولما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ یا رسول اللہ، جب آپ کا میلاد ہوا تھا، اشرقت الارض، ساری زمین چمک اٹھی، وضاءت بنورک الافق، صرف زمین نہیں چمکی، صرف زمین نہیں چمکی، بلکہ یا رسول اللہ آپ کے میلاد پہ تو پورا آسمان، آپ کے نور سے پورا آسمان چمک اٹھا تھا، پورا آسمان چمک اٹھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے بڑے دیوان ہیں جو صحابہ اکرام نے لکھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، حمدت اللہ حین فؤادی الی الاسلام والدین منیفی، میں نے خدا کا شکر ادا کیا جب اس نے میرے دل کو اسلام اور بلند مرتبہ دین کی توفیق بخشی۔ آگے لمبی نعت ہے، میں نے صرف عرض کیا کہ میں صرف نام جو نا صحابہ اکرام کے لے کر برکت لینا چاہتا ہوں۔ اب تھوڑا سا اس جانب بھی عرض کروں کہ حضور کی شہزادی ہیں سیدہ نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت، ہمارے ایمان سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ بھی حضور علیہ السلام کی نعت لکھتی ہیں، ماذا علی من شمّ تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، کہ جس نے ایک مرتبہ بھی خاک پائے احمد مجتبیٰ سونگ لی، تعجب کیا ہے اگر وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگے، کہ جس نے سرکار کے قدموں کی خوشبو سونگ لی ہے،
اس کو دنیا کی کوئی خوشبو اچھی لگ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، کیا سرکار کی ذات کو بیان کر رہے ہیں نعت، کتنے انداز سے، کیا انداز ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام عدنا لیالیا، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ سونے کے ساتھ لکھنے، سونے کے پانی سے سونے کے ساتھ لکھنے والا ہے۔ صحابہ کرام اس انداز سے، اور سیدہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کہتے ہیں متا یبدو فی الداجل بہیم جبینہ یلوح مثل مصباح الدجا المتوقد، کہ یا رسول اللہ اندھیری رات میں آپ کی پیشانی، یعنی حضور کی پیشانی، وہ لکھیں متا یبدو فی الداجی، کہ اندھیری رات میں ان کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح کوئی روشن چراغ چمک رہا ہے۔ رات اندھیری میں اگر حضور اس طرف اشارہ بھی اگر میں کر دوں، جو حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب جانتے ہیں، اس لیے صرف اشارہ کافی ہے کہ سرکار تشریف لائیں تو جو سوئی نہ مل رہی ہو، سرکار دروازے پہ پہنچیں تو آپ کے چہرے کی چمک سے سوئی، گمشدہ سوئی مل جاتی ہے، تو پھر وہ نعت کیوں نہ پڑھیں کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتنا چمکدار ہے کہ سخت جب بھی اندھیری رات ہو تو آپ کے چہرے سے اس طرح روشنی آتی ہے جس طرح کہ روشن چراغ سے آتی ہے۔ ایک منٹ روک لو نا، ایک منٹ۔ اگر میں اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھوں تو حضرت جناب ابو طالب بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں اور قربانیاں دینے والے چچا ہیں۔ آپ نے نعت لکھی، بڑی مشہور نعت ہے، بڑی کتابوں میں مل رہی ہے کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ اب دیکھیے حضرت جناب ابو طالب حضور کی بارگاہ میں کس طرح عرض کرتے ہیں کہ خدا کی قسم واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر کافر آ جائیں، سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں تو وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ حتی وسدا فی التراب دفینا، یعنی اسے اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں کہ تجھ تک پہنچیں گے تو اس وقت جب مجھے یہ دفن کر لیں گے، مجھے مارے بغیر، میری لاش پر سے گزرے بغیر تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا محبت کا اظہار ہے۔ فَأَصْدَعْ بِعَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ وَأَبْشِرْ وَقَرِّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونًا، کہ تو اپنا کام کیے جا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنا کام کیے جائیں، کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ ما علیک غضاضۃ، کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، تو اپنا کام کرو۔ وابشر، اور خوش رہو، خوش رہو، اپنا کام کیے جاؤ، خوش رہو، اور اس کام کو کیے جاؤ جس کام پہ تم راضی ہو، جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ کام کرتے رہو۔ کیا انداز ہے محبت کا۔ میں کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ وقت نہیں جو مجھے وقت دیا گیا، ابھی تو میرے پاس بڑے دیوان پڑے ہیں، اور صحابہ کرام کی نعتوں سے یہ نمونے پیش کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت موضوع کو جناب ملک مہربان صاحب نے اور آفتاب عالم اتاری صاحب نے اور ہمارے ڈائریکٹر جناب انس صاحب نے اور جتنے بھی دوست عاقب قادری صاحب ہو گئے، انہوں نے مل کر جو موضوع چنا ہے، افسوس کہ اس کے لیے تو دفتر درکار ہے، یقین کریں۔ یہ بھی مجھے احساس اب ہو رہا ہے جب وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے، تو آخر پہ میں صرف اتنا عرض کروں گا